ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام شام کی بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شام کی بیٹھک دوستوں کی بیٹھک ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ایک شام کی بیٹھک ہو اور پھر ایک چائے کا دور چلے، تو چائے کا دور ابھی چلنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر زعفرانی اشعار کے تڑکے، قطعات کے تڑکے اگر لگ جائیں اس شام کی بیٹھک میں تو یہ رنگ دوبالا ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی اس شام کی بیٹھک میں کراچی کے ایسے دو نامور شعراء کو مدعو کیا ہے کہ جن کے مزاحیہ کلام کی دھوم صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے وہ اپنی مکمل قوت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ میرے ساتھ آج اس وقت موجود ہیں محترم صفدر علی نشا صاحب، السلام علیکم، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فخر اللہ شاد صاحب۔ حضور السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ ہمارا ہمیشہ ایک موٹیو رہا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے کہ موٹیویشنل حوالے جو ہیں وہ بھی اس شام کی بیٹھک میں شامل کیے جائیں، تو ہم مختلف شعبہ ہائے زندگی سے ایسے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ جن کی زندگی جو ہے وہ جہد مسلسل سے عبارت ہوتی ہے۔ تو ایک ہماری دوست ہیں کمل سیم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں کمل؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کمل کا حوالہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا حوالہ ہے، سیلز کا حوالہ ہے، اور یہ چیزیں بیچتی ہیں اور لوگوں کو راغب کرتی ہیں کہ یہ چیز، یہ پروڈکٹ آپ خریدیں، اور راغب یہ بھی کرتے ہیں کہ جو زندگی ہے اس میں جو خوشگوار لمحے ہیں انہیں کیسے کشید کیا جائے۔ صفدر بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ مزاحیہ شاعری جو ہے کہاں آپ نے محسوس کیا، کب محسوس کیا کہ یار یہ والے ایلیمنٹ جو ہیں وہ مجھ میں موجود ہیں تو مجھے بس اس طرف جانا ہے؟ شکریہ منصور بھائی۔ موجودہ ماحول اور یعنی یہ ماحول، اس ماحول کو 70-80 سال ہو گئے ہیں۔ ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ پریشانیاں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہنسنے بھول گئے ہیں۔ لوگ ہنسنا بھول گئے، ہائے 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 ہائے۔ تو کیا کیا جائے؟ غزل کی شاعری میں کرتا تھا، تو پھر کچھ دوستوں نے مشورہ کیا، کچھ میرے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود تھے، بات چیت کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ شرارتی ہے لڑکا۔ ہاں، تو اس طرف آئیے آپ۔ تو جب آئے تو اس میں کامیابی ہوئی، پھر وہ ضیاءاللہ قاسمی جیسے لوگ مل گئے ماشاءاللہ، تو انہوں نے پھر وہ کیچ کیا اور ان کے گروپ میں ہم شامل ہوئے۔ وہ ٹیم کو لیے گھومتے رہتے تھے۔ مطلب یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، نصف صدی کا قصہ ہے۔ بالکل نصف صدی بالکل ہے، کیونکہ میں نے جو پہلے 2-3 شعر کہے تھے وہ میں نے کوئی 52 سال پہلے کہے تھے۔ ارے ماشاءاللہ، جب میں میٹرک میں تھا، اور ماشاءاللہ۔ میں نے وہ غزل کے شعر تھے، تو میں نے والدہ محترمہ پڑھی لکھی تھیں تو میں نے انہی کو سنایا۔ ابا کا تو ڈر بہت زیادہ تھا، تو والدہ محترمہ سمجھ گئی کہ یہ لڑکے میں کچھ نہ کچھ تو ہے، عشقی اشعار کہہ رہا ہے یہ، اور ابھی میٹرک میں ہے یہ۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے، پیار سے سمجھایا کہ ابھی پہلے تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد بھی شعر کہنا شروع کر دینا۔ صحیح۔ تو وہ وقت کو 6 سال کا آیا، جب میں نے ایم اے کیا نا، پھر میں نے وہ باقاعدہ اس کی شاعری شروع کی، اور میں اس کو برداشت کیا۔ میں نے ان 6 سالوں میں میں نے شعر نہیں کہے، بس میں نے کہا ٹھیک ہے، والدہ محترمہ کا حکم تھا۔ اور وہ اچھا تھا کہ بعد میں کام آیا میرے، اور میری جو پروفیشنل لائف آئی بعد میں، تو اس کے اندر میں گھر والوں کے کام بھی آیا، بچوں کا کام بھی آیا، بچوں کی تربیت بھی کی۔ یہ سارے کام جو ہے میں نے اولیت کی بنیاد پر کیے، اور شاعری میرا دوسرا نمبر تھا، کیونکہ عطا شاہ خان جیدی نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ آپ اتنے اچھے شعر کہتے ہیں تو آپ باقاعدہ مشاعرے میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل صحیح۔ تو میں نے ان سے یہی کہا مؤدبانہ طور پر کہ میرے لیے میرا گھر ہے۔ ہائے 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 ہائے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ تو وہ میں نے غم روزگار کو جو ہے وہ اولیت دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں اچھے کامیاب ایک بچوں کے لیے باپ ثابت ہوا۔ آپ ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے پروفیشنل لائف گزاری، وہ الگ تھا، تو اس میں بھی جو ہے وہ میں الحمدللہ اس میں ایک نام کمایا، اور آج بھی ان کالجوں میں جہاں سے میں ریٹائر ہوا تھا وہاں بلایا جاتا ہوں تقریبات کے حوالے سے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کرم، بہت اس کا کرم ہے میرے ساتھ۔ سر کچھ ادا کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں، بیگم کا حوالہ پہلے آ جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 ہی موضوعات ہیں، سیاست ہے یا لیڈیز فرسٹ کا حوالہ ہے سر دنیا میں، تو آپ کی فرسٹ لیڈی تو فرسٹ ہے نا، جی عطا کیجئے۔ تو عرض کیا ہے کہ اس کو میکے سے بلا کے لاؤ کل، اس کو میکے سے بلا کے لاؤ کل،
حکم ماہ دیکھیے کیا حال ہو، حکم ماں ہے دیکھیے کیا حال ہو، اس کو میں کیسے بلا کے لاؤ کل، حکم ماہ دیکھیے کیا حال ہو، گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا، گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا، اے خدا کل پہیا جام ہڑتال ہو، گر پڑا سجدے میں اور مانگی دعا، اے خدا کل پہیا جام واہ واہ ہڑتال واہ ہو۔ واہ۔ اور شادی بیاہ کے حوالے سے آپ بھی سنیے کہ جب مائیں بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتی ہیں تو وہ بے عیب تلاش کرتی ہیں، ہائے لڑکی ہائے ہے ہائے نا، ہائے ہائے، ہے نا، اور بس اس میں کوئی عیب نہ ہو، تاکہ اس کے بعد چلا کے بھی دیکھتے ہیں کہ چل کے دکھاؤ کہیں لنگڑا تو نہیں رہی ہیں ہاں آپ۔ مطلب اللہ کا شکر ہے اب پاکستانی معاشرے میں، اور مطلب اگر ہم اطراف کا بھی جائزہ لیں تو بہت بہتر ہوا ہے جی باقیوں کے مقابلے میں ہماری ہاں سوسائٹی، جی ورنہ جی یہ کسی دور میں یہ ایسا بھی رہا ہے جیسے آپ نے ہاں، بتایا۔ ہزار ہم ہندوستان سے آئے، وہاں کی تہذیب کچھ اور قسم جی کی جی تھی، جی اور جی اس بالکل حوالے ایسا سے ہی، وہاں بہت زیادتی بالکل ہوتی تھی ایسا ہی۔ خواتین کے ساتھ مطلب۔ تو عرض کیا ہے کہ دلہن ہو بے عیب تمنا ہوتی ہے، ہاں دلہن ہو بے عیب تمنا ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، جس کی خاطر گھر گھر جانا پڑتا ہے، صحیح، جس کی خاطر گھر 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 پڑتا جانا ہے۔ پڑتا ہے، دولہے کے کچھ عیب چھپانا پڑتے ہیں، ہائے دولہے دولہے پر کے کچھ سہرا عیب سجانا پڑتا ہے، واہ 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 واہ، دولہے کے کچھ عیب چھپانا پڑتے ہیں، دولہے پر سہرا سجانا پڑتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک نوجوانی کا تھا، اس کے سر مطلب یہی کچھ 5-7 نے سال پرانی بات ہے، غالب نے کہا تھا، جی ہاں ایسے ہی ہے نا؟ نہیں جب پڑھتے تھے جب کی بات ہے، غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر کہ ہر خواہش پہ خواہش دم پہ دم نکلے، نکلے۔ تو میں نے اس میں تھوڑا تصرف کیا عطا کیجئے۔ آخری مصرے میں کہ عجب دلکش نظر آتا تھا کالج کے زمانے میں، آہا، عجب دلکش نظر آتا تھا کالج کے زمانے میں، کلاسوں کینٹینوں میں کسی بھی سمت ہم نکلے، آہا، کلاسوں کینٹینوں میں کسی بھی سمت ہم نکلے، ہر ایک لڑکا یہی کہتا تھا دل پہ ہاتھ رکھ رکھ کے، ہائے ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی پہ دم نکلے، ہر ایک لڑکا یہی کہتا تھا دل پہ ہاتھ رکھ رکھ کے، واہ، ہزاروں لڑکیاں ایسی کہ ہر لڑکی پہ دم کہ ہر نکلے۔ لڑکی پہ دم نکلے۔ اور سیاسی حوالہ اور مشہور حوالہ ہے، لوگ مجھے روکتے ہیں اور رک جاتا ہوں، کیا کروں کہ تجربے کی رک جایا کریں، یہی بہتر ہے۔ تجربے کی جگہ ہے پاکستان، آہا، تجربے کی جگہ ہے پاکستان، جس کو آنا ہے آئیے صاحب، جس کو آنا ہے آئیے صاحب، باہر سے آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم مل کے بہت جی سارے، جی جی جی، جس کو آنا ہے آئیے صاحب، دونوں جنسوں کو آزما جو چکے، آہا، تیسری جنس لائیے صاحب، دونوں جنسوں کو آزما جو چکے، تیسری جنس لائیے صاحب۔ اور ایک خبر آئی تھی کہ وابڈا کے چیف انجینئر کی بندریا پاگل ہو گئی، وابڈا کے چیف انجینئر کی بندریا پاگل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کوئی نیم پاگل ہو گئے، ارے باپ رے، یہ خبر تھی۔ اس پہ 3-4 مثال کہے میں نے کہ وابڈا کے چیف کیوں حیراں پریشاں ہو گئے، وابڈا کے چیف کیوں حیراں پریشاں ہو گئے، وابڈا کے چیف کیوں حیراں پریشاں ہو گئے، زندگی میں آ گئی ایسی گھڑی تو کیا ہوا، آہا، زندگی میں آ گئی ایسی گھڑی تو کیا ہوا، جا بجا پہلے ہی پاگل بندروں کی بھیڑ ہے، ایک بندریا اور پاگل ہو گئی تو کیا ہوا، ہائے 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 ہائے، جا بجا پہلے ہی پاگل بندروں کی کیا بھیڑ ہے، بات ہے، ہم اس کو کے الیکٹرک پہ کراچی حوالے سے کہہ سکتے ہیں، جی ہاں ایسے جا ہی ہے، بجا پہلے ہی پاگل بندروں کی بھیڑ ہے، ایک بندریا اور پاگل ہو گئی تو کیا ہوا۔ بھائی واہ 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 واہ، اور پھر ایک تو سیاسی حوالے سے کہ چور لٹیرے بن گئے رہبر، چور لٹیرے بن گئے رہبر، چور لٹیرے بن گئے رہبر، قوم کی حالت بد سے بدتر۔ ہاں روانڈا کا ذکر کر رہے ہیں نا آپ، یہ جی جی دیکھے جائیں، روانڈا کا ذکر کر رہے ہیں نا، چور لٹیرے بن گئے رہبر، قوم کی حالت بد سے بدتر، سب کے دشمن باہر باہر، بلکہ باہر صحیح لفظ باہر ہے، سب کے دشمن باہر باہر، سندھ کے دشمن سندھ کے اندر۔ بھائی اور کیا ایک اور پچھلے دنوں سیلاب آیا تو ہماری ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں دورے پر گئیں، اور اس حوالے سے ایک شعر ہے اس کے اندر اور ایک ہے اس میں ان کے ابا کے حوالے سے کہ اس کی بیٹی کا مشن ہے اسپتال در اسپتال، اس کی بیٹی کا مشن ہے، روانڈا کا ذکر ہو رہا ہے نا، ذکر تو روانڈا کا ہو رہا ہے نا، ہاں یہ بات کلیئر رہے نا، اس کی بیٹی کا مشن ہے اسپتال در اسپتال، اور وہ لندن گیا تھا اپنے چیک اپ کے لیے، آئے اور وہ لندن گیا تھا اپنے چیک اپ کے لیے،
اور وہ گئی تھی دیکھنے سیلاب کی گلکاریاں، وہ گئی تھی دیکھنے سیلاب کی گلکاریاں، ساتھ میں کچھ تھی کنیزیں اس کے میک اپ کے لیے، کیا بات ہے، ساتھ میں کچھ تھی کنیزیں اس کے میک اپ کے لیے۔ اور کراچی کے حوالے سے چند اشعار، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹی روڈ کب سے بن رہا ہے، یونیورسٹی روڈ کب سے بن رہا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں جوانی سے، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ سنائیں تو پھر میں بریک پہ جاؤں۔ وہ بنے چلے جا رہا ہے، بنے چلے جا رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا، نہ کوئی راستہ نکل رہا کہ چلو آدھا بن گیا تو آدھے ہی میں راستہ کھول دیا جائے، کہ ہر طرف ہے دھول مٹی، دھول ہی کھائیں گے کیا، ہائے ہر طرف ہے دھول مٹی، دھول ہی کھائیں گے کیا، ہر طرف ہے دھول مٹی، دھول ہی کھائیں گے کیا، اب کراچی کے علاقے گوٹ بن جائیں گے کیا، ہائے 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 ہائے، اب کراچی کے علاقے گوٹ بن جائیں گے کیا، اور یونیورسٹی روڈ کو مدت سے کھودا ہوا، یونیورسٹی روڈ کو مدت سے ہے کھودا ہوا، یونیورسٹی روڈ کو مدت سے کھودا ہوا، اب ہمارے جیتے جی یہ روڈ بن پائیں گے کیا، بوڑھے ہو گئے نا، اب ہمارے جیتے جی یہ روڈ بن پائیں گے کیا، اور رات کو جب اپنے گھر پہنچیں گے شکل بھوت میں، رات کو جب اپنے گھر پہنچیں گے شکل بھوت میں، ایسا حلیہ دیکھ کر بچے نہ ڈر جائیں گے کیا، ایسا حلیہ دیکھ کر بچے نہ ڈر جائیں گے کیا، اور روز ہی گرتے ہیں بچے مین ہولوں میں یہاں، یہ میئر صاحب سے مخاطب ہوں میں، روز ہی گرتے ہیں بچے مین ہولوں میں یہاں، اب میئر صاحب ادھر تشریف نہ لائیں گے کیا، اب میئر صاحب ادھر تشریف نہ لائیں گے کیا۔ اور ایک غزل کا شعر آ گیا، ایک لفظ ہے ہرو بھرو، میں سمجھتا تھا سندھی کا ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بلوچی زبان، مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے سنا بلا وجہ، اردو میں کہتے ہیں خواہ بلا وجہ، ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں ایویں ہی، مجھے اچھا لگتا ہے تو میں نے استعمال کیا کہ حسن ہے اعلیٰ مگر ناخن لمبے ساتھ ساتھ، حسن ہے اعلیٰ مگر ناخن لمبے ساتھ ساتھ، ہرو بھرو میں اس سے اپنی کھال نوچوائیں گے کیا، ہرو بھرو میں اس سے اپنی کھال نوچوائیں گے کیا، اور ہر طرف دھول مٹی، دھول ہی کھائیں گے کیا، اب کراچی کے علاقے گوٹ بن جائیں گے کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، صفدر بھائی زندہ باد۔ اور ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آئے ہیں۔ فخر اللہ شاد بھائی، کیا خوبصورت گلکاریاں جو ہے وہ یہاں آپ نے دیکھی، سوال وہی ہے کہ آپ نے کب یہ محسوس کیا کہ بھائی یہ والا جو ہے غزل کا شعبہ چھوڑ کر غزل کی طرف جائیں گے اور اس پیرہن کو بدلیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کا سامان کریں گے، کب خیال آیا یہ؟ اصل میری جو کہانی ہے وہ بہت لوگوں سے مختلف ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ میرا ایک دوست خیام قادری، اس نے یہ مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کس علاقے میں؟ وہیں نارتھ کراچی میں نا، نارتھ کراچی میں۔ تو اس میں ایک شاعر تھے حرفن لکھنوی صاحب، حرفن لکھنوی، ماشاء اللہ۔ اس مشاعرے میں 32 شاعر تھے۔ اچھا، لیکن جو نیو کراچی کے سامع تھے نا، ان کو صرف حرفن لکھنوی صاحب پسند آئے۔ بھائی کیا بات ہے، مشاعرے بعد کہنے لگے بھائی یہ 32 شاعر ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ 32 کے 32 ایسے شاعر چاہیے، طنز و مزاح والے۔ تو اب طنز و مزاح کا کال تھا، بھائی 10-12 تو شاعر ہوا کرتے تھے، تو ہمارے ایک اس وقت تو شاعر بھی 10-12 ہی ہوتے تھے، اس میں سے ایک آدھ کوئی حرفن لکھنوی ہو گئے یا ضمیر جعفری ہو، اب یہاں تو وہ تھے، اللہ بھلا کرے استاد محترم۔ تو اس میں یہ کہ ہمارے ایک استاد نسیم ساگری صاحب نے کہا کہ بھائی اگلے مشاعرے میں یہ بچہ جو ہے یہ پڑھے گا فخر اللہ شاد۔ اور اس وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ میری عمر کافی عمر تھی، میری تقریباً 35 سال کے لگ بھگ۔ اچھا، مطلب آپ نے لیٹ شروع کیا یہ سارا سلسلہ؟ تو کیونکہ تھیٹر، کراچی تھیٹر سے وابستگی تھی، اچھا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ میاں آپ لکھیں۔ صحیح۔ تو ہم نے کچھ آڑے تیڑے مصرے لکھے اور ان کو ہم نے دیے، تو انہوں نے ان کو مصرے سیدھے کر دیے کہ بھائی آپ اگلے مشاعرہ آپ پڑھ دیں۔ تو اب جب پڑھنا شروع کیا تو پھر ذوق بڑھا، شوق بڑھا،
लोग हंसते थे तो दिल खुश होता था कि यार कोई तो बात है, कोई काम तो हम कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि लोग के चेहरों पे एक तबस्सुम, एक मुस्कुराहट आ रही है तो बड़ी खुशी होती थी। तो यूँ ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। क्या बात है, अता कीजिए कुछ। अच्छा, ये कुछ वो हैं मुहावरे जिनके ऊपर मैंने 3-3 मिसरे लगाए हैं, क्योंकि मुहावरों की ज़बान बहुत पुरानी है। तो अर्ज़ करता हूँ कि सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, लोग नाहक दुहाई देते हैं। हाय, सुन के अशियाए सर्फ की कीमत, लोग नाहक दुहाई देते हैं। मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, दिन में तारे दिखाई देते हैं। वाह वाह वाह, बात तो बिल्कुल ठीक है नाजरीन कि इस वक्त महंगाई का वो हवाला है कि महंगाई ने वाकई दिन में तारे दिखा दिए। मेरी बीनाई बढ़ गई शायद, दिन में तारे दिखाई देते हैं। क्या बात है। और इसी सिलसिले की कड़ी और कि ईद के दिन भी कोई छुट्टी नहीं करते ये लोग, ईद के दिन भी कोई छुट्टी नहीं करते ये लोग, सुबह उठ के रोज जाते हैं गदागर काम पर। हाय, ईद के दिन भी कोई छुट्टी नहीं करते ये लोग, सुबह उठ के रोज जाते हैं गदागर काम पर। और शहर की हर गली में ये लगाते हैं सदा, शहर की हर गली में ये लगाते हैं सदा, नेक माई नेक बाबू दे खुदा के नाम पर। अच्छा, नेक माई नेक बाबू दे खुदा के नाम पर। और एक और देखिए कि ये मुहावरा है, रस्सी तो जल गई ना, तो उसको ये सियासतदानों के लिए बनाया गया था ये। लेकिन ये जो आप सीट छूट भी जाती है तो उसके बाद भी आपकी अकड़ नहीं जाती, और उस वक्त तक नहीं जाती जब तक पकड़ नहीं आ जाती। लेकिन मेरा मौजू कुछ और है। अच्छा ठीक, तो बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज करता हूँ कि 80 बरस की उम्र में ऐसी शरारतें, अरे वाह 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 वाह, ऐसी शरारत, 80 बरस की उम्र में ऐसी शरारतें, आंखों के सामने से वो एक पल नहीं गया। 80 बरस की उम्र में ऐसी शरारतें, आंखों के सामने से वो एक पल नहीं गया। और तिरछी नजर से देखा तो परवीन ने कहा, तिरछी नजर से देखा तो परवीन ने कहा, तिरछी नजर से देखा तो परवीन ने कहा, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं। वाह 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 वाह, रस्सी तो जल गई है। एक बड़े मुल्क के सदर याद आ गए मुझे, एक बहुत बड़े मुल्क के सदर याद आ गए मुझे इन 4 मिसरों में। जी जी अर्ज किया कि ये भी एक सियासी तनाजुर में कि वो सियासत सिखा रहे हैं हमें, वो सियासत सिखा रहे हैं हमें जो करप्शन में परवरिश पाए। वो सियासत सिखा रहे हैं हमें जो करप्शन में परवरिश पाए। और 4 दिन क्या हुए सियासत में, 4 दिन क्या हुए सियासत में, चूटियों के भी पर निकल आए। सब कॉन्टिनेंट का हवाला तो यही है, बिल्कुल। चूटियों के भी पर निकल आए। और एक नजर देखकर दरीचे से, एक नजर देखकर दरीचे से, उससे मिलने को हमने पर तोले। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक नजर देखकर दरीचे से, वाह, उससे मिलने को हमने पर तोले। आ गया उसका भाई मौके पर, आ गया उसका भाई मौके पर, सर मुंडाते ही पड़ गए ओले। सर मुंडाते ही पड़ गए ओले। और एक और देखिए कि इश्क का जब से रोगी हुआ हूँ, मुस्कुराने की फुर्सत नहीं है। इश्क का जब से रोगी हुआ हूँ, मुस्कुराने की फुर्सत नहीं है। पड़ गई हैं जुएं सर में लेकिन सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। क्या कहने, वाह 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 वाह। पड़ गई हैं जुएं सर में लेकिन सर खुजाने की बात है, वाह 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 फकर भाई। और ये भी आम का सीजन तकरीबन इख्तिताम हो गया है। बस वो अब वो मुल्तानी चौसे के नाम पर काला चौसा चल रहा है। तो इस तनाजुर में देखिए कि हाथ उसका है हाथ में मेरे, हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं कोई इल्जाम। ये अच्छा है। हाथ उसका है हाथ में मेरे, और सर पर नहीं कोई इल्जाम, और सर पर नहीं कोई इल्जाम। चूड़ियाँ बेचता हूँ मैं घर घर। क्या बात है। चूड़ियाँ बेचता हूँ मैं घर घर, आम के आम गुठलियों के दाम। वाह 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 वाह, आम के आम गुठलियों के दाम। और इसी तनाजुर में देखिए ये जो आंसू मेरी आंखों में नजर आते हैं,
یہ جو آنسو میری آنکھوں میں نظر آتے ہیں تیرے مصنوعی تبسم کو بھی لے ڈوبیں گے. کیا بات ہے. اچھا ایک چیز میں صفدر بھائی میں نوٹ کر رہا ہوں فخر بھائی کے پہلا مصرع جو ہوتا ہے نا خالص غزل کا مصرع نکالتے ہیں یہ. جی ہاں. پہلا مصرع بالکل ایسا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر جو لپیٹ دیتے ہیں یہ. واہ واہ واہ, یہی کمال ہوتا ہے. واہ واہ واہ, پہلا مصرع تو خالص غزل کا نکال رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں میں نظر آتے ہیں تیرے مصنوعی تبسم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک سیلاب زدہ نے کہا زرداروں سے, ایک سیلاب زدہ نے کہا زرداروں سے, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبیں. اچھا ایک مصرع اکثر ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے, آج کل تو خیر نہیں ہے لیکن ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے کہ وہ مصرع کیا ہے. اس پر میرے 3 مصرعے کا ہے کہ رش بہت ہے مکان پر اس کے, رش بہت ہے مکان پر اس کے, راستہ کس طرح سے پار کریں. آہا. رش بہت ہے مکان پر اس کے, راستہ کس طرح سے پار کریں. میں نے پوچھا تو خادمہ نے کہا, میں نے پوچھا تو خادمہ نے کہا اپنی باری کا انتظار کریں. میں نے پوچھا تو خادمہ نے کہا اپنی باری کا انتظار کریں. اور ایک اور دیکھیے کہ فرق نہیں ہے بال برابر. ککڑ کھا کے میں نے بولا, ککڑ کھا کے میں نے بولا فرق نہیں ہے بال برابر. ہنس کے بیگم نے فرمایا, ہنس کے بیگم نے فرمایا گھر کی مرغی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر. اچھا کچھ یہ اپنے تضمین 2-4 سر بس آپ لوگ بیٹھے اس لیے بس آپ کا ایک قطعہ اور لیتے ہیں پھر کمل کی طرف آتے ہیں پھر صفدر بھائی کی طرف پھر آپ کی طرف. دیکھیے میر تقی میر صاحب کا مصرع ہے اور ان کا تخاطب دیکھیے یعنی انداز دیکھیے مصرعے کا, تو وہ مصرع میں نے استعمال کیا ہے. اور ایک لفظ میں نے اس میں پاؤڈری استعمال کیا, پاؤڈری. یہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں نا ہرنچی وغیرہ, پاؤڈری کہتے ہیں ان کو پاؤڈری کہتے ہیں. تو عرض کیا کہ لڑکھڑا کر جو میں گزرا ہوں وہاں سے کل شام, لڑکھڑا کر میں جو گزرا ہوں وہاں سے کل شام, پوڈری سمجھے مجھے کوچائے جانا والے. لڑکھڑا کر جو میں گزرا ہوں وہاں سے کل شام, پوڈری سمجھے مجھے کوچائے جانا والے. اور دیکھ کر ٹوٹے بٹن دی کسی نے یوں آواز, دیکھ کر ٹوٹے بٹن دی کسی نے یوں آواز, ادھر آبے ابے او چاک گرباں والے. کیا بات ہے, کیا بات ہے فخر بھائی, واہ 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 واہ. ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے معزز مہمان آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے آج ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, خاص طور پہ وینس ٹیلی ویژن کی جو انتظامیہ ہے, جو مالکان ہیں, ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یوتھ کو بھی پروموٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو بھی خاص طور پر پلیٹ فارم مہیا کیے جائے, اپنی اسکرین مہیا کی جائے, جو اسٹرگل کر کے اپنی جد و جہد کے بعد, سخت جد و جہد کے بعد کسی مقام پر پہنچتے ہیں. آج ہم نے ایسے ہی ایک دوست کو مدعو کیا ہے. کمل, جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سیلز اور مارکیٹنگ کا جو کام ہے, موٹیویشنل حوالوں کا جو کام ہے, کتنا مشکل ہے؟ ایسے منصور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی تو میں ایک ٹیچر تھی بیسکلی. اچھا. میں نے ایک ویل نونڈ اسکولز میں پڑھایا ہے, ایز اے کوآرڈینیٹر جاب کی ہے. سو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سیلریز اس ٹائم پہ اتنی زیادہ ہوتی نہیں تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, آج بھی نہیں ہوتی ہیں, آج بھی نہیں, آج مطلب اس زمانے سے تو بہت بہتر ہوتی ہیں. لائک اس ٹائم پہ میری سیلری تھی 7,000 اور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے جو ہے ایک جاب ہے اچھی, آپ کو اچھی سیلری مل جائے گی, اس سے بہتر ہے. میں آلریڈی آفس وغیرہ میں کام کر چکی تھی ایز اے کوآرڈینیٹر. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں, چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے. کبھی کبھی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بھی آزمانا ضروری ہوتا ہے, یو ٹرن لینا ضروری ہوتا ہے. اور خیر موٹیویشن کی جہاں تک بات کی جائے تو ہم جب وہاں پہ گئے ہیں اس کمپنی میں تو میرے وہاں 3 انٹرویوز ہوئے ہیں. اچھا, بیک ٹو بیک؟ بیک ٹو بیک, ہر 2 دن کے بعد ایک انٹرویو تھا میرا, اس طرح سے پلان آؤٹ ہوا. اچھا وہ کمپنی خیر ویسے تو ایک بڑا نام ہے, انٹرنیشنل کمپنی ہے, ایک انٹرنیشنل لیول پر ان کے پروڈکٹس جاتے ہیں, لیکن مجھے حیرانی کی بات یہ تھی کہ تب تک مجھے مارکیٹنگ کا کچھ بھی نہیں پتا تھا
اے سے لے کے زی کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو مجھے خیر میری فیملی لائک میرے ہسبینڈ کی طرف سے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ نہیں یو کین ڈو بیٹر دین ادر چیزوں سے زیادہ اچھی طرح تم آگے گرو کر سکتی ہو. تو ایک تھوڑا سا مائنڈ میں وہ کانسیپٹ بھی تھا. جب میرا فرسٹ انٹرویو میں سلیکشن ہوا, مطلب تھرڈ انٹرویو میں میرا سلیکشن ہوا, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ تو ایک ٹیچر ہیں, اساتذہ ہیں, تو آپ کیسے لوگوں کو انگیج کر سکتی ہیں اپنے ساتھ, اپنا ہمارا پروڈکٹ کیسے بہتر طریقے سے بیچ سکتی ہیں. تو میرا بلیو یہ تھا کہ مجھے اپنے پروڈکٹ کے بارے میں اتنا پتہ ہونا چاہیے جتنا میں نے اپنے کنزیومرز کو بہتر طریقے سے بتا سکوں. ٹھیک ہو گیا. سو میں نے خیر اپنی جرنی وہاں سے اسٹارٹ کی, اور میرا فرسٹ پروجیکٹ میں نے جو ہے وہ 3 months کی ایکٹیویشن کی تھی, اور میری سیلری وہاں پہ تھی 16,000. یعنی 7 کم 7 7 دونی 14, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. میں نے 3 months کام کیا, کمپنی نے تھوڑا سا بزنس گرو کیا وہاں پہ. خیر میرے لیے ان ایکسپیکٹیشن تھا کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی تھی کسٹمر سے, میں تھوڑا کنفیوزڈ ہو جاتی تھی آن دیٹ ٹائم کہ یار اب میں کوئی سامنے سے آ رہا ہے, میں اس کو کیسے بتاؤں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں. تو مجھے خیر کافی لوگوں نے میری اس میں ہیلپ کی ہے. ایسی میری ایک کولیگ تھی میرے ساتھ میں, ایک برانڈ پہ کھڑی تھی, میں نے اسے دیکھ کے سیکھا. اچھا. میں نے اسے دیکھ کے سیکھا کہ وہ کیسے بات کر رہی ہے, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ سر, یہ میرا برانڈ ہے, یہ اس طرح کر کے میں نے پچ کرنا سٹارٹ کیا لوگوں کو, جبکہ اس برانڈ میں کوئی پچ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اور 3 months نہیں گزرے منصور, میں ایک اسٹور میں کام کر رہی تھی وچ از لوکیٹڈ ان DHA Phase 8. وہاں پہ میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا, بڑا ہی کوئی خوبصورت انسیڈنٹ تھا میری لائف کا. وہ وہاں پہ خاتون چلتی ہوئی آ رہی تھیں, شی از ویری پریٹی, مطلب میں خود اس سے انسپائرڈ ہو گئی تھی. اچھا میں اس ٹائم آن دیٹ ٹائم کہ میں تھوڑی سی نا رو رہی تھی کہ یار کبھی اتنی دور کام نہیں کیا تھا, تو میں رو رہی تھی کہ یار میں نے یہاں کام نہیں کرنا, مجھ سے نہیں ہوگا, تھوڑا سا میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی آن دیٹ ٹائم. تو خاتون چل کر آئی, مجھے کہنے لگی, میں نے ان کو برانڈ پچ کیا. ایلیٹ کلاس تھی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے وہاں پہ, تو میری تھوڑی سی زیادہ نہیں بٹ تھوڑی سی انگلش اچھی ہے. تو میں نے جب انگلش میں کمیونیکیٹ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں آفس اور آ کے آپ انٹرویو دے دیں. یہ بھی ایک مارکیٹنگ کی ہی جاب تھی. جب میں نے انٹرویو دیا تو منصور میرے فرسٹ انٹرویو میں سمجھیں کہ مجھے ایسے جاب دیا گیا. گڈ. اور میری سیلری کتنی تھی 55,000 آن دیٹ ٹائم. واہ 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 واہ. اور ایک منٹ, ایک شعر یاد آ گیا حضور کہ بتوں شاباش کیا کہنا, ترقی اس کو کہتے ہیں. بتوں شاباش کیا کہنا, ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے, جو ترشے تو خدا ٹھہرے. مطلب جب آپ گھر سے نکلے اور آپ نے ہمت پکڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود راستہ کھولا. جی خود راستہ کھولا. خیر وہاں پہ بھی مجھے کافی, آپ کو پتا ہے کہ ایک مارکیٹ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے کہا گیا کہ نہیں یار آپ کو تو اس برانڈ کے اندر وہ پروڈکٹ یوز کر کے بتانا پڑے گا. تو میں نے بولا, میں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا, ہی از دا بیسٹ پارٹ آف مائی لائف. اس نے مجھے ہر جگہ, میرے ہسبینڈ نے مجھے ہر جگہ موٹیویٹ کیا ہے. آن دیٹ ٹائم آئی واز جسٹ ان انٹرمیڈیٹ, میں نے اپنا انٹر کلیئر کیا تھا, اور میں نے اپنی اسٹڈیز بھی شادی کے بعد کنٹینیو کی ہے جسٹ بیکاز آف مائی ہسبینڈ. انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. خیر انہوں نے میرا اس ٹائم پہ بیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا فار دا چائنیز لینگویج. ان کے کہنے پہ میں نے جوائن کیا. تھوڑی سی امپرومنٹس بائی ایجوکیشنل بھی آتی گئیں ساتھ ساتھ, اور سیلف کانفیڈنٹ بھی بلڈ اپ ہوتا گیا. لیکن اس کمپنی میں جب میں نے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام کیا تو منصور مجھے پتا چلا کہ دنیا میں بہت سے کلرز ہیں, اور اس کلرز میں آپ کو جینا آنا چاہیے. واہ واہ. اور میں نے وہیں سے اپنا کانفیڈنٹ لیول اتنا بلڈ اپ کر لیا کہ ناؤ اگر آپ مجھے یہ بولے نا کہ آپ نے 10,000 لڑکوں کے مجمع میں بھی جا کے آپ نے اپنے برانڈ کے بارے میں بتانا ہے تو آئی ایم کیپیبل فار دیٹ. واہ واہ واہ. اور ڈے بائی ڈے خیر ایسی بہت ساری جرنیز آتی گئیں کہ میرا دا پیس جو گرافٹ ہے وہ اپ ہی گیا. ڈاؤن فال 1-2 بار آیا ہے, اٹس اے پارٹ آف. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زندگی کی جو ایک لائف چل رہی ہوتی ہے, اگر وہ ایسے نہیں چلے گی ایسے تو مشکل ہو جاتی ہے, ایسے تو یو گون ایٹ دیٹ. اگر ایسے چلے گی تو دیٹس مین آپ سانس لے رہے ہیں. تو وہ گراف رہا ہے. لیکن کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ان اے ویری ویل نون انٹرنیشنل برانڈ, اور میری وہاں پہ سیلری 1+ ہے. سو میرا گراف اوپر ہی گیا ہے. اور ڈیلی موٹیویشن مجھے تب اس طرح سے بھی مل جاتا ہے
کہ جب میرے موبائل پر پاپ اپ ہوتا ہے نا نوٹیفیکیشن دیٹ کہ آپ کا اکاؤنٹ میں بیلنس کم آ گیا ہے تو وہ جو ڈیلی بیسس پہ ورکنگ موٹیویشن ہوتا ہے مجھے اپنے موبائل کے اکاؤنٹ بیلنس سے آتا ہے کہ جب میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے ارے یار نہیں آج بھی محنت کرنی ہے کام تو کرنا ہے تو موٹیویشن مجھے وہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, موٹیویشنل حوالے بھی جاری رہیں گے, مسکراہٹیں بھی جاری رہیں گی. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آئے ہیں اور چلیں گے صفدر بھائی کی طرف. صفدر بھائی کیا نکالا آپ نے اپنے پٹاری سے؟ کرکٹ کے حوالے سے. ہاں بالکل. اور ہماری ٹیم اکثر جو ہے وہ ہار کے آتی ہے. ابھی تو بڑی مشکل سے برابر کیا سر ہم نے جیسے تیسے کر کے ویسٹ انڈیز میں. اب انگلینڈ میں امتحان شروع ہو رہا ہے ہمارا. جی ہاں بالکل. تو جب ہار کے آئی تھی تو اس وقت چند اشعار کہے تھے, بلکہ ایک مصرع طرح ملا تھا, وہ آندھیاں چلیں کہ چراغاں نہ کر سکے, تو اس پر کچھ اشعار کہے تھے. آپ کی نظر کر رہا ہوں, ناظرین آپ بھی سنیے کہ کرکٹ کی ٹیم نے وہ کباڑا کیا کہ پھر, کرکٹ کی ٹیم نے وہ کباڑا کیا کہ پھر ہم تھوڑی دیر جشن بہارا نہ کر سکے, ہم تھوڑی دیر جشن بہارا نہ کر سکے, اور مہنگائی کا ہوا ہے نمودار ایسا جن, مہنگائی کا ہوا ہے نمودار ایسا جن, غربت گزیدہ لوگ پھر چین چاں نہ کر سکے, غربت گزیدہ لوگ پھر چین چاں نہ کر سکے. اور یہ سینئر لوگوں کے حوالے سے منصور بھائی آپ بھی شامل ہیں اس میں. اوروں پہ جو گرجنے برسنے میں طاق ہیں, اوروں پہ جو گرجنے برسنے میں طاق ہیں, بیگم جو آئی سامنے پھوں پھاں نہ کر سکے, بیگم جو آئی سامنے پھوں پھاں نہ کر سکیں. اور یہ خطابند ایک آ گیا کہ ایک فرصت وصال ملی 4-6 منٹ. فیض نے کہا تھا فرصت وصال ملی وہ بھی 4 دن, میں نے تو مختصر کر دیا. میں کٹ گئے دو انتظار. جی ہاں, ایک فرصت وصال ملی 4-6 منٹ, اتنا قلیل وقت کہ ہوں ہاں نہ کر سکے. اور بیگم نے آ کے سارا مزہ کرکرا کیا, وہ آندھیاں چلی کہ چراغاں نہ کر سکے. بیگم نے آ کے سارا مزہ کرکرا کیا, وہ آندھیاں چلیں کہ چراغاں نہ کر سکے. ان باتوں کو دیکھ کر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس کرکٹ ٹیم کا بڑا آپریشن ہونا چاہیے. خواتین بڑے آپریشن کے حوالے سے خواتین زیادہ کیچ کرتی ہیں چھوٹے آپریشن بڑے آپریشن کے حوالے سے. تو میں نے 4 مصرے کہے کہ اب بڑا ہو آپریشن پوری کرکٹ ٹیم کا, اب بڑا ہو آپریشن پوری کرکٹ ٹیم کا, اب بڑا ہو آپریشن پوری کرکٹ ٹیم کا. ایک محسن کہہ رہے تھے آئی ہے اڑتی خبر, ایک محسن کہہ رہے تھے آئی ہے اڑتی خبر, ناک کٹوا دی انہوں نے اپنی ساری قوم کی, ناک کٹوا دی انہوں نے اپنی ساری قوم کی, چھوٹے آپریشن سے پیدا ہوئے جو کرکٹر. ناک کٹوا دی انہوں نے اپنی ساری قوم کی, چھوٹے آپریشن سے پیدا ہوئے جو کرکٹر. اور ریت ایسی چل پڑی ہے اب نہیں رکنے کی ہے, ریت ایسی چل پڑی ہے اب نہیں رکنے کی یہ, دشمنی میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, دشمنی میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کچے کے ڈاکو بھی ہیں اب لائق صد احترام, کچے کے ڈاکو بھی ہیں اب لائق صد احترام. کل کو کوئی صدر پاکستان بھی ہو سکتا ہے, کل کو کوئی روانڈا کی گفتگو, کل کو کوئی صدر پاکستان بھی ہو سکتا ہے. اور اسی قسم کا ایک اور ہے کہ اس طرف ایک گدھا جو مانگتا پھرتا ہے بھیک, اس طرف ایک گدھا جو مانگتا پھرتا ہے بھیک, اور اس طرف پنکی نے ہے عزت اچھالی قوم کی, اس طرف پنکی نے ہے عزت اچھالی قوم کی. بچے بچے کی زباں پر ایک ہی نعرہ ہے یہ, پنکی پنکی پاؤں کی لایا لایا ڈونگ کی, پنکی پنکی پاؤں کی راجہ لایا ڈونگ کی.
چند اشعار اور آپ کی جی بالکل ایک دو منٹ ہے، 1 منٹ ہے آپ کے پاس ابھی، کچھ اور عطا کر دیں پھر فخر بھائی کی طرف آ رہے ہیں. فخر بھائی بھی جھاڑ پہنچ کے اپنی زنبیل سے چیزیں نکال لیں. کہ ہر کرپشن کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہر کرپشن کے لیے تیار ہونا چاہیے. تیرا چوکیدار تیرا یار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. تیرا چوکیدار تیرا یار ہونا چاہیے، اور یہ گھڑی یا وہ گھڑی تو 2 گھڑی کی بات ہے. ہائے یہ گھڑی یا وہ گھڑی تو 2 گھڑی کی بات ہے. توشہ خانے والی لمبی کار ہونا چاہیے. کیا بات ہے. توشہ خانے والی لمبی کار ہونا چاہیے، اور بیچ دے وہ جس کو چاہے مول لے. بیچ دے وہ جس کو چاہے مول لے. اتنے اعلیٰ پائے کا زردار ہونا چاہیے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اتنا اعلیٰ پائے کا زردار ہونا چاہیے، اور جھوٹ کو سچ ہو بنانا یا شرابوں کو شہد. جھوٹ کو سچ ہو بنانا یا شرابوں کو شہد. تیرا اپنا چینل اور اخبار ہونا چاہیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تیرا اپنا چینل اور اخبار ہونا چاہیے، اور انشاء کچھ نہ ہو تو آخری نسخہ ہے یہ. اور انشاء کچھ نہ ہو تو آخری نسخہ ہے یہ. صدر امریکہ کو تیرا یار ہونا چاہیے. بھائی کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صدر امریکہ کو تیرا یار ہونا چاہیے، اور ہر کرپشن کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صفدر بھائی زندہ باد. ناظرین دیکھا آپ، یہ دیکھیں جو قلمکار ہوتے ہیں، خاص طور پر جو مزاح لکھ رہے ہیں، وہ طنز کر رہے ہیں، تو بنیادی نقطہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کرب کو کہیں مسکراتے ہوئے محسوس کر لیں. کسی ذہن پر اگر ہمارا یہ کلام جو ہے وہ دستک دے دیتا ہے تو یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے. ہم مسکراتے گدگداتے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے، کہاں کہاں معاملات درست کرنے ہیں. جی فخر بھائی. جی ابھی بات ذکر کیا آپ نے کرپشن کا، یہ مطلب پاکستان کی گفتگو نہیں ہے، روانڈا کی. تو عرض کیا ہے کہ کرپشن نہ ہم اس گرانی پہ روئے. ہائے. کرپشن نہ ہم اس گرانی پہ روئے. نہ ہم اس گرانی پہ روئے، نہ بجلی کے بل پر نہ پانی پہ روئے. کرپشن نہ ہم اس گرانی پہ روئے، نہ بجلی کے بل پر نہ پانی پہ روئے. ہم اتنے ہیں پاگل، ہم اتنے ہیں بھولے. ہم اتنے ہیں پاگل، ہم اتنے ہیں بھولے. محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. اچھا یہ دکھاتے ہیں، مطلب سروے میں بھی یہ بات آئی کہ جو خواتین ہیں وہ ڈرامہ جو ہے، ڈرامہ وہ دیکھ دیکھ کے رو رہی ہوتی ہیں. ابھی پوچھیں گے، کمل کی طرف آئیں گے کہ کل ایک محفل سے یہ کہتے ہوئے اہل قلم نکلے. کل ایک محفل سے یہ کہتے ہوئے اہل قلم نکلے. وہ ایسی شاعرہ ہے سن کے ہر شاعر کا دم نکلے. واہ. وہ ایسی شاعرہ ہے سن کے ہر شاعر کا دم نکلے. وہ سنا کر 8 غزلیں کہہ رہی تھی صدر محفل سے. آہا. سنا کر 8 غزلیں کہہ رہی تھی صدر محفل سے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. واہ واہ بہت نکلے. یہ غزل کے کچھ چند شعر ہیں. عطا کر دیں. کہ ایک کمرے کی سہولت نہیں ملنے والی. ایک کمرے کی سہولت نہیں ملنے والی. مجھ کو سسرال میں عزت نہیں ملنے والی. ایک کمرے کی سہولت نہیں ملنے والی، مجھ کو سسرال میں عزت نہیں ملنے والی. وہ جب تلک ساس ہے آصف کی صورت گھر میں. جب تلک ساس ہے آصف کی صورت گھر میں، ایک پل بھی مجھے راحت نہیں ملنے والی. وہ لاکھ بیگم کو پٹا لے تو لگا لے مکھن. لاکھ بیگم کو پٹا لے تو لگا لے مکھن. عقد ثانی کی اجازت نہیں ملنے والی. عقد ثانی کی دوسری اجازت ہے. اور لگ گیا ہاتھ پولیس کے تو اگر میرے یار. لگ گیا ہاتھ پولیس کے تو اگر میرے یار. تیری ہڈی بھی سلامت نہیں ملنے والی. تیری ہڈی بھی سلامت نہیں ملنے والی. جب تلک پرچی نہیں ملتی وڈیروں سے تجھے. جب تلک پرچی نہیں ملتی وڈیروں سے تجھے، ملک میں کوئی وزارت نہیں ملنے والی. ملک میں کوئی وزارت نہیں. اور ہاتھ سے نکلی اگر ان کے حکومت ایک بار. ہاتھ سے نکلی اگر ان کے حکومت ایک بار، پھر شریفوں کو حکومت نہیں ملنے والی. پھر شریفوں کو حکومت نہیں ملنے والی.
اور رہنما ڈاکو کسائی یہ لٹیرے لیڈر، رہنما ڈاکو کسائی یہ لٹیرے لیڈر، آپ کو ان میں شرافت نہیں ملنے والی، آپ کو ان میں شرافت نہیں ملنے والی، وہ چھپ گیا بانٹ دے لوگوں میں اسے اب تو شاد، چھپ گیا بانٹ دے لوگوں میں اسے اب تو شاد، تیرے دیوان کی قیمت نہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ایک کمرے کی سہولت نہیں، واہ 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 واہ۔ فخر بھائی مطلب آخری جو آپ نے مقطع میں جو ایک المیہ بیان کیا ہے، ناظرین کرام یہاں چند سیکنڈ میں لوں گا کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے یقیناً اس پہ سرمایہ لگا ہے، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں دوست جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس کتاب کی قیمت ادا کیا کریں تاکہ اس کتاب کلچر کو بھی جو ہے وہ فروغ حاصل ہو۔ کمل، جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، مارکیٹنگ میں، سیلز میں، کیا کیسے ان کو ویلکم کرو گے، کیسے ان کو سمجھاؤ گے کہ کس ٹریک کو اپنائیں، کیسے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہو؟ منصور، جہاں تک بات ہے موٹیویشنل کی فار دا نیو یوتھ، ٹھیک ہے، میں نے چیزیں دیکھی ہیں کافی، ایز اے مینٹور میں نے کام کیا ہے ایک کمپنی کے اندر جہاں میں بی ایس کو بھی ٹرین کرتی تھی ایز اے بی اے ہو کے بھی، تو میں نے سنسیئرٹی کی ایک کمی دیکھی ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ہم سکسیس حاصل کر لیں، بٹ یہ نہیں چاہتی کہ ہم گرومڈ ہو جائیں۔ اچھا، گرومنگ ان سینس کہ میں اگر کہیں غلطی کروں تو اس کے لیے معذرت، لیکن گرومنگ صرف آپ کا چہرہ، آپ کی اپیرنس نہیں ہوتی ہے، گرومنگ کا مطلب آپ کا سیلف کانفیڈنٹ، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ چیز جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں سامنے والے سے۔ تو یہ ایک آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی گاڑی وہ بل بورڈ پڑھنے کے لیے رکتی نہیں ہے، حالانکہ گاڑی والوں کے لیے لگائے جاتے ہیں بل بورڈ، بٹ کوئی بھی گاڑی رکتی نہیں ہے بل بورڈ دیکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ کسی شاپنگ ایریا میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی میل یا فیمیل خواتین حضرات آپ کو پچ کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹور کے اندر، اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ سنتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا مارکیٹنگ کے اندر، اٹس یور فیس، اٹس یور اسمائل۔ جتنا اچھے جیسچر سے، پازیٹیو جیسچر سے آپ سامنے والے کو ویلکم کرتے ہو نا، جب وہ آئل میں آ رہا ہوتا ہے تو وہیں وہ رک جاتا ہے، وہ سنتا ضرور ہے، وہ لینا نہ لینا کنونسنگ پاور اٹس یور، لیکن وہ رک جاتا ہے۔ تو میں آنے والی لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اتنی جلدی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، اپنے پہ کانفیڈنٹ رکھیں گے تو آپ اپنا پروڈکٹ بہتر بنا سکتے ہیں، بہتر طریقے سے اسے سیل کر سکتے ہیں۔ یو آر دا فیس آف یور کمپنیز۔ اور کمپنی کے اندر جب گراف ہوتا ہے نا منصور، وہ جسٹ ناٹ دا ایکسل کی شیٹ کے اوپر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اٹس بلانگس ٹو یو آلسو، کہ آپ جب کنزیومر آپ کے نام سے آتا ہے نا اسٹور کے اندر، ایسا میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے میری کمپنی میں، پریویسلی کمپنی کے اندر کسٹمرز نے ای میلز کیے ہیں کمپنی کو کہ آپ کی فلانی برانڈ ایمبیسڈر فلانے اسٹور کے اندر شی پرفارم ویری ویل، اس سے پروڈکٹ نالج بہت اچھا ہے، اس سے میری مدر کو بہت بینیفٹ ہوا ہے۔ یا اکثر اسٹورز کے مینیجرز ہی آپ کی کمپنی میں ای میلز کر دیتے ہیں کہ آپ کی فلانا برانڈ ایمبیسڈر نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، بی اے آف دا منتھ ہے وہ اسٹور کے اندر، اس نے بہت اچھے سے کنزیومرز انگیجمنٹ کی ہے، اور ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ لوئل کسٹمرز کافی زیادہ امپریسڈ ہوئے ہیں اس چیز سے کہ اچھی انفارمیشن پاس آؤٹ کر کے کسٹمر کے کنسرنس کے اکارڈنگ ہی آپ پروڈکٹ سیل کریں۔ اچھا، مارکیٹنگ کے اندر ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کی اگر میں بات کروں آپ سے، تو یہ کہانی صرف ایک برانڈ ایمبیسڈر تک محدود نہیں ہے، آپ کا گراف اب جاتا ہے، لیکن اس کو اپ کرنے کے لیے، ایز اے ٹرینی بننے کے لیے، یا آپ کو اپنا ڈیزگنیشن اوپر کرنے کے لیے آپ کو خود کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میرا اسٹرگل ٹائم پیریڈ کے اندر میرا صرف انٹر ہوا تھا، اور میں ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے بھی کہیں نہ کہیں فیملی کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے کہ آپ اسٹڈیز کیری آن کریں۔ ایون کہ میں نے ڈیورنگ اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، اور میں ابھی رائٹ ناؤ ایک اچھی کمپنی کے اندر کام کر رہی ہوں۔
تو دیٹس ناٹ اونلی کہ مجھے ایک اچھا پے اسکیل مل رہا ہے تو میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ہی ہوں. ظاہر سی بات ہے جب اپ گریڈ آپ کو کوئی پوزیشن ملتی ہے تو آپ وہاں پہ اپلائی کرتے ہو, وہاں جاتے ہو. بٹ میں نے آج کل کی جو یوتھ کو دیکھا ہے وہ کام سے زیادہ بھاگتے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مطلب یہ جو خاص طور پہ آپ کے سیلز والے شعبے میں لڑکیاں آ رہی ہیں, بعض پہلے ہم مالز میں جا رہے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ وہ زیادہ ہمیں بہتر بریف کر رہے ہیں, اور ابھی مجھے ایسا, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن یہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں پہ میل فیمیل ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی گوسپ کر رہے ہوتے ہیں, اور کلائنٹ جو ہے, جو کسٹمر ہے, وہ گزر کے چلا جاتا ہے اور نہ وہ اس کو روکتے ہیں, نہ اس سے ہیلو نہ ہائے. ایسا میں فیل کر رہا ہوں کچھ عرصے سے. بائی ٹرو منصور, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, اور میں نے بھی ایسا بہت دفعہ دیکھا ہے. ایون کہ میں نے پریویسلی ٹائم میں کیا بھی ہے ایسا نہیں کہ نہیں کیا, بٹ میں نے کیا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک کسی ورلڈ نون کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہو نا جو آپ پہ ورک کرتی ہے, ایسے میں جو بھی لاسٹ میں بتا رہی ہوں, جیسے کہ آپ کو کہ میں پریویسلی کمپنی کے اندر انہوں نے میرے پہ کام کیا ہے, انہوں نے اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ مجھ پہ انویسٹ کیا اپنا ٹائم, ٹھیک ہے. تو ہمیں تو بس یہی سکھایا جاتا تھا کہ آپ کی فرسٹ پریورٹی اور آپ کا آئی کانٹیکٹ کسٹمر سے ہونا چاہیے. جب آپ کا سیل گراف, کمپنی کا سیل گراف بڑھے گا, دیٹس آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ کا بھی سیل گراف بڑھے گا, آپ کی پوزیشنز کا بھی سیل گراف بڑھے گا, آپ کی کانفیڈنٹ کا, آپ کی باڈی لینگویج کا, آپ کی اسٹڈیز کا, ایون کہ آپ کو زیادہ بہتر پروڈکٹ نالج ہوگا. اب اگر میں بات کروں تو بہت سارے لوگ, ہمارے جو یوتھ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایسا نہیں ہے کہ سب ہی بھاگتے ہیں, لیکن ہاں جن کو اچھے طریقے سے ٹرین نہ کیا جائے, ان کو بتایا نہ جائے کہ آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے پاتھ پہ چلنا ہے تاکہ آپ سکسیزفلی آپ بھی کچھ اپنے اوپر انویسٹ کر پاؤ, اور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ایک تو اچھی ارننگ بھی ہو, اور آپ کو سافٹ اسکلس کے اوپر ورکنگ نہ کرتی ہو. کچھ ہوتے ہیں برانڈز ایسے جو نہیں کام کرتے, جو صرف بولتے ہیں ٹھیک ہے, دے جسٹ نوز اے نمبر, جو ایک سیل کا نمبر آ رہا ہوتا ہے. بٹ ایک بہتر کمپنی وہی ہوتی ہے جو اپنے سیلز امپلائی کو بھی موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہمیں صرف ایک نمبر نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا بھی نمبر اوپر چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب میں نے یہی کہا کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جاتے تھے مالز میں تو وہ آ کے اپنی پروڈکٹ کی بھی بات کرتے تھے, وہ کرتے تھے. اب میں کچھ عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں ریگولر مال سے ہی ساری شاپنگ کرتا ہوں مہینے کی, تو بینگ اے رائٹر ڈائریکٹر, عطر شاہ خان جیبی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ شاعر, ادیب, صحافی, فنکار ہر چیز کو مڑ کے دیکھتے ہیں. مطلب ان کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. تو میرے کانوں میں جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ایسے ہی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اس کی برائی, کسی نہ کسی کی برائی چل رہی ہوتی ہے, یا کسی کی اچھائی چل رہی ہوتی ہے, یا کسی کا جو ہے وہ لو افیئر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ وہ یعنی یہ شاید میں ایک ہی مال میں جا رہا ہوں تو مجھے شاید وہاں یہ ماحول ملا, مجھے باقیوں کا نہیں اندازہ. میں طارق روڈ سے شاپنگ کرتا ہوں, میری رہائش پی سی ایچ ایس میں ہے, اس لیے صحیح, اس لیے لیکن یہ والا جملہ تھا. تو بس وہ آخری ایک جملہ جو ہے, آپ نئے بچوں کو کیا دینا چاہیں وہ دیں, تو ہم وائنڈ اپ کی طرف چلیں. بالکل, میں اپنی یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے سافٹ اسکلس کے اوپر ورکنگ کریں, ناٹ اونلی آن یور فزیکل اپیئرنس بٹ اپنے سافٹ اسکلس کے اوپر بھی ورکنگ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی ہی جائیں, اگر نہیں جا پا رہے ہیں تو آج کل آن لائن کورسز اتنے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو اپنی سافٹ اسکلس کے اوپر ورکنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے, وہاں جائیں, وہاں سے سیکھیں تاکہ بہتر طریقے سے گرو کر سکیں. اور سیلز ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ گراف آپ کا اوپر جاتا ہے, کبھی بھی نیچے نہیں آتا. ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے بٹ اپ اینڈ ڈاؤنس میں ہمیشہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے, جو میں نے ایکسپیرینس کیا. تو آئی سجیسٹ کہ آپ اپنے سافٹ اسکلس کے اوپر ورکنگ کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. تھینک یو, شکریہ کمل. صفدر بھائی آپ کا شکریہ, فخر بھائی آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, شام کی بیٹھک سجاتے ہیں, کوئی فارمل حوالہ نہیں ہے, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑاتے ہیں, اور باتوں باتوں میں کچھ اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آج کمل نے آپ کو بتایا کہ وہ جو نوجوان سیلز اور مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں, خاص طور پہ ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اسکلز جو ہے وہ ضرور حاصل کریں. اگر آپ باقاعدہ ایجوکیشن اس حوالے کی نہیں ہے تو آن لائن کورسز ہیں, ان کی طرف دیکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.